نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في موضع آخر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طلب دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ طلب دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر دیکھ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سامعین ذی وقار اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامل انسان بنایا. انسان کے اندر جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت سے اپنی رحمت کے ذریعے بدولت ہمیں کیا عنایت کیا اور ہمیں ایمان جیسی دولت سے ہمیں سرفراز کیا. میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ العصر پڑھی ہے جو 30ویں پارے کے اندر ہے. سبھی حضرات کو یاد بھی ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کیا بتانا چاہتے ہیں، دنیا والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس سورت کے اندر اس کا ذکر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر اللہ رب العزت قسم کھا کر کے زمانے کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام لوگ ٹوٹے اور خسارے کے اندر ہے، تمام لوگ خسارے کے اندر مبتلا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت کو بتانا مقصود ہوا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اس سورت کے اندر قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں والعصر قسم ہے زمانے کی، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں تمام کے تمام خسارے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تمام کے تمام انسان گھاٹے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تمام انسان نقصانات کے اندر پڑے ہوئے ہیں. پھر کامیاب انسان کون ہے؟ جن کے لیے خوشخبری ہے، جو گھاٹے کے اندر مبتلا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اللہ کے ذریعے سے اس کا استثناء کیا ہے. اللہ کے ذریعے سے آگے استثناء کر کے بتایا کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، یہ کام کریں گے، یہ اعمال کریں گے تو ان کے لیے خوشخبری اور ان کے لیے گھاٹے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے خوشخبری اور ان کے لیے کامیابی ہے. ان کے لیے خوشخبری ہے الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے شرط اول جو بیان کی، سب سے پہلی چیز جو بیان کی وہ سب سے پہلے یہ بتایا کہ الا الذين آمنوا،
کہ سب سے پہلے لازمی اور ضروری چیز یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے ایمان سے اپنے آپ کو روشناس کرے، ایمان لائے۔ جب آپ ایمان لا چکے، جب آپ نے اللہ کو اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کر لیا، آپ نے اس کو اپنے دلوں سے اقرار کر لیا، تو پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ جب آپ ایمان لا چکے ہیں تو ایمان لانے کے نتیجے میں آپ نیک اعمال کیجئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اچھے اعمال کیجئے۔ اللہ رب العزت کے آپ کے اوپر جو احکامات ہیں، جو فرائض ہے، جو واجبات ہے، آپ اس کو بجا لائیے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا آپ اس سے رک جائیے۔ یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ خلاصہ کلام خیر کے جتنے بھی کام ہیں وہ تمام کام کو آپ بجا لائیے اللہ رب العزت کے لیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، دو تو یہ ہو گیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تیسرے درجے میں فرمایا کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے ہو، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے بن جائے۔ تو جس انسان کے اندر یہ چاروں چیزیں، یہ چاروں صفت جمع ہو جاتی ہے، جس انسان کے اندر جب یہ چاروں صفت پائی جاتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے کو انسان خسارے کے اندر مبتلا نہیں ہے، ان کے لیے نقصان اور بربادی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہم ان کے لیے ایسے باغات بنائے ہیں، ایسے نہروں کو جاری کیا ہے جن کے نیچے سے ایسے باغات بنائے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور اس باغات کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اگر ہم نے ایمان لے آیا، ہم نے اللہ رب العزت کو دل سے مان لیا، تو ہمارا کیا آگے فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکام کو مانیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایمان لانے کے بعد آپ خسارے کے اندر نہیں مبتلا ہوگے، بلکہ آپ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل صالح بھی کرنا ہوگا، آپ کو ایک دوسرے کی حقی تلقین بھی کرنی ہوگی، اسی طریقے سے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنی ہوگی، جبھی آپ جا کر کے کامیاب ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارا حال بہت برا ہو چکا ہے، نفلی عبادات تو درکنار، ہمارے فرائض کا حال یہ ہے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام انسانوں کو حکم دیں گے کہ وہ میرے سامنے سجدہ کریں، جھک جائے۔ تو جو دنیا کے اندر پانچوں اوقات میں مسجدوں کے اندر حاضری دیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے جبین عقیدت کو خم کیا کرتے تھے، اپنے سر اور ماتھے کو جھکایا کرتے تھے، جب اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حکم دیں گے تو اپنے پیشانی کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا لیں گے، سجدہ کر لیں گے۔ لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر سجدہ نہیں کیا ہوگا، جب مؤذن کی اذان ہوتی تھی تو مسجد کے بجائے ہوٹلوں کی طرف، چوک چوراہوں کی طرف، دکانوں کی طرف رخ کر لیا کرتے تھے، تو اس دن اس کی نگاہیں شرم کے مارے زمین میں گڑی اور جھکی رہے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کی کمر تختہ سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سامنے کچھ مالدار قسم کے لوگ حاضر ہوں گے، ان سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا بات ہے آپ سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے اے سارے جہاں کے مالک، اے زمین کو زماں کو، اے آسمانوں کو دریا کو،
ہر چیز کو پیدا کرنے والے، آپ نے مجھے اتنی ساری دولت سے نوازا تھا، اتنی سلطنت اور حکومت سے نوازا تھا، مجھے ایک لمحہ اور ایک گھڑی بھی نہیں ملی جس کی وجہ سے اتنی فرصت بھی نہیں ملی جس میں آپ کے لیے کیا کروں، عبادت کر سکوں، آپ کے سامنے اپنا سر جھکا سکوں۔ اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے دربار عالیہ میں بلائیں گے اور کہیں گے یہ دیکھو میں نے تم سے زیادہ ان کو سلطنت عطا کی تھی، میں نے تم کو ان سے زیادہ حکومت عطا کی تھی، لیکن ایک لمحہ بھی ایک گھڑی بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہا۔ اگر کسی کو حکومت اور سلطنت اس کو یاد الہی سے غافل کر سکتا تھا تو ان دونوں حضرات کو غافل کر سکتا تھا۔ یہ تمہاری لاپرواہی اور کوتاہی ہے، اس لیے فرشتوں کو حکم ہوگا اے فرشتے ان کو جہنم میں منہ کی بل گھسیٹ کر لے جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک بیمار آدمی حاضر ہوں گے اور وہ دربار عالیہ میں حاضر ہوں گے، اللہ رب العزت پوچھیں گے تم سجدہ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں جھکتے؟ جب حکم ہوگا تو کہیں گے یا اللہ آپ نے دنیا کے اندر مجھے اتنی بیماری دی تھی، اس طرح میں پریشان تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کی عبادت نہ کر سکا، نماز نہ پڑھ سکا۔ تو اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے اے بے نمازی، اے بیمار، دیکھ ہمارے اس بندے کو جس کے جسم کے اندر سال تک کے لیے کیڑے اور مکوڑے پڑتے رہے، لیکن ایک لمحہ بھی انہوں نے مجھے نہیں بلایا اور ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ اگر بیماری کی وجہ سے کسی کو یاد الہی سے غافل کر سکتا تھا تو ہمارے اس ایوب کو غافل کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایک لمحہ بھی مجھے نہیں بلایا، اس لیے تم جھوٹا ہو، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں گھسیٹ کر لے جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک بے نمازی کو حاضر کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا، سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے اتنی ساری اولاد سے نوازا تھا جس کی اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے میں دن کو دن اور راتوں کو رات قربان کر دیا کرتا تھا، اس میں مجھے ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ملتی تھی جس کی وجہ سے میں آپ کی عبادت کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے اے بے نمازی، دیکھو یہ ہمارا وہ بندہ ہے جس کو میں نے بہت ساری اولادیں دی تھی، لیکن ایک لمحہ بھی مجھے انہوں نے نہیں بلایا، کیا تمہاری اولادیں زیادہ تھی یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں زیادہ تھی؟ کیا تمہاری اولاد کی جدائی میں زیادہ رونا تھا یا ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رونا تھا؟ میرے عزیز ساتھیوں، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک عورت دربار عالیہ میں حاضر ہوگی، اسے اللہ رب العزت پوچھیں گے تو سجدہ کیوں نہیں کرتی، سر کو کیوں نہیں جھکاتی؟ وہ عرض کرے گی یا بار الہا میں دنیا کے اندر اپنے شوہر کی خدمت گزار تھی، مجھے اتنا فرصت اور موقع نہ ملا جس گھڑی میں آپ کی عبادت کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت فرعون کی بیوی حضرت عاسیہ کو بلائیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ ہماری وہ بندی ہے جو ظالم اور جابر کی بیوی ہونے کے باوجود ایک گھڑی بھی انہوں نے یاد الہی سے اپنے آپ کو غافل نہ رکھا۔ تم بھلا بتلاؤ تمہارے شوہر زیادہ ظالم تھے یا آسیہ کے شوہر زیادہ ظالم و جابر تھے؟ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں جا کر کے داخل کر دو۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ان تمام جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، جب ان کی ہولناکی کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو جہنم میں داخل کر دیجئے، لیکن مجھے جہنم سے بچا لیجئے۔ اسی طریقے سے وہ کہیں گے یا اللہ اگر یہ بھی کافی نہیں ہے تو ہمارے بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو جہنم میں داخل کر دیجئے، لیکن مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ کل کیا حال ہوگا اگر ہم دنیا کے اندر ہم نے لہو و لعب میں زندگی بسر کی، اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع کر دیا، نماز کے اوقات میں نہیں پڑھا،
میرے عزیز ساتھیوں کل قیامت کے دن ہم بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں بھی، اس لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔